السلام علیکم ناظرین و سامعین، جیسا کہ ترک تاریخی ڈراموں کے شائقین آج کل کرولش عثمان کو لے کر خاصا جوش و جذبے کا اظہار کر رہے ہیں اور کرولش عثمان کے آخری سیزن کو لے کر نہایت پرجوش ہیں، تو ایک ایسی ویڈیو کی ضرورت محسوس ہوئی جس میں حقیقی عثمان غازی کی زندگی کے حالات و واقعات اور ڈرامے میں دکھائے جانے والے حالات و واقعات کا موازنہ کیا جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل یہ بات واضح رہے کہ عثمان غازی کے متعلق تاریخ میں بہت سے واقعات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ جن باتوں میں اختلاف ہے ان پر ہم زیادہ بحث نہیں کریں گے۔ عثمان غازی کا دور شروع ہوتا ہے 687 ہجری بمطابق 1288 عیسوی۔ اس زمانے میں بازنطینی سلطنت اپنے دور زوال میں داخل ہو چکی تھی اور روز بروز کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایشیائی کوچک میں ان کی سلطنت چند شہروں میں مقید ہو کر رہ گئی تھی، جن میں برسا، نکیا، نیکومیڈیا، باسفورس اور مرمرا کے ساحلی علاقے شامل تھے۔ عثمان غازی نے اپنے دور میں تمام تر توجہ صرف بازنطینیوں پر مرکوز کیے رکھی تھی، اس لیے بازنطینی حکومت کے زوال کا پس منظر جاننا بھی ضروری ہے۔ اس دور کے بازنطینی فرمانروا آندرانیکوس پیلیولوگوس نے ایک ایسی غلطی کی جس نے ترکوں کے لیے بازنطینی سلطنت کو شکست دینے کا راستہ ہموار کر دیا۔ اس فرمانروا نے کوہ اولمپس کے پہاڑی دروں کی حفاظت پر مامور افراد پر ٹیکس عائد کرنا شروع کر دیا، جبکہ اس سے قبل وہ ٹیکس سے بری تھے۔ پھر اس بادشاہ نے انہیں خراج کا پابند بھی بنا دیا، جس کے باعث وہ اس جانفشانی سے ان دروں کی حفاظت کرنے کے قابل نہ رہے جیسے کہ پہلے کیا کرتے تھے، اور ان کا دائرہ فوجی نظم و ضبط سے نکل کر فکری معاش کی جانب مڑ گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ترک بتھینیا کے میدانوں میں بآسانی داخل ہو گئے۔ آغاز میں عثمان غازی نے صرف مدافعانہ لڑائی کی، جس کی وجہ بازنطینی قلعہ داروں کی، جنہیں اس زمانے میں کسی قلعے کا تیکفر یا گورنر بھی قرار دیا جاتا تھا، سلجوقی سلطنت سے منسلک علاقوں پر حملہ آور ہونا تھا۔ عثمان غازی کی حکومت کے پہلے سال میں ہی قراجہ حصار کا معرکہ پیش آیا، جس میں عثمان غازی نے سلجوقی سلطان علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے یہ قلعہ فتح کیا۔ اس فتح کے بعد سلطان علاء الدین نے قراجہ حصار اور اس کے گرد و نواح کی اراضی عثمان غازی کو جاگیر میں دے دی۔ اس کے علاوہ انہیں بک کے خطاب سے بھی نوازا گیا، انہیں اپنے نام کا سکہ جاری کرنے اور اپنے نام جمعے کے خطبے میں شامل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ 699 ہجری بمطابق 1300 عیسوی منگولوں کے ایشیائی کوچک پر حملہ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جنگ کے دوران سلطان علاء الدین زندگی کی بازی ہار بیٹھے۔ کچھ تاریخی روایات کے مطابق ان کو تخت کے سلسلے میں ان کے اپنے بیٹے غیاث الدین نے راستے سے ہٹایا تھا۔ سلطان علاء الدین کے جانے کے بعد عثمان غازی نے ایک خود مختار فرمانروا کی حیثیت سے باقی فتوحات حاصل کیں۔ عثمان غازی نے نہ صرف فتوحات میں بلکہ اپنے زیر انتظام علاقوں اور اپنی حکومت کے انتظام و استحکام کی طرف بھی بھرپور توجہ دی۔ حکومت کے مختلف شعبوں کا قیام اور فلاحی کاموں کو ترجیح دی۔ انہوں نے 690 سے 699 ہجری بمطابق 1291 تا 1298 عیسوی تک صرف اپنی حکومت کے انتظامی معاملات پر توجہ مرکوز رکھی، جس کا دوسرے ترکمانی سرداروں نے، جن میں جرمیان قبیلے کے سردار سر فہرست تھے، عثمان غازی کی کمزوری جانا اور ان کو کمزور جان کر مختلف بازنطینی تکفر کو ساتھ ملا کر عثمان غازی کے علاقوں پر حملہ کر دیا۔ یہ سال تھا 697 ہجری بمطابق 1298 عیسوی۔ آغاز میں عثمان غازی نے مدافعانہ انداز اپنایا، لیکن جب دیگر ترکمانی سردار اور بازنطینی تکفر باز نہ آئے تو عثمان غازی نے اپنی جنگی حکمت عملی اور کمال دور اندیشی سے ان سب کے اندازے غلط ثابت کیے۔ عثمان غازی نے نہ صرف انہیں شکست دی بلکہ بازنطینی علاقوں کے سرداروں کو مطیع بنایا اور ساتھ ہی یکے بعد دیگرے بازنطینی قلعے فتح کرتے چلے گئے۔ ان قلعوں میں کلوچا حصار، کوپرو حصار، جسے ہم کوپری حصار بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ بیلیجک، اناگول سمیت ہرمن کایا اور مرمرا جیک کا قلعہ بھی شامل تھا۔
701 ہجری بمطابق 1302 عیسوی عثمان غازی کا بازنطینی شہنشاہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ پیش آیا جو بافیوس کی جنگ کہلاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگلے برس ہونے والی منطقی جنگ، جس کے بعد نہ صرف کویون حصار جیسا شاندار علاقہ جو سیاسی، معاشی اور تجارتی اعتبار سے بہترین تھا عثمان غازی کے قبضے میں آیا، بلکہ 6 سال کے اندر اندر ان کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود یعنی بلیک سی کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے مسلسل فتح ہوتے رہے اور بالآخر عثمان غازی نے برسا اور نکیا کے گرد بھی فوجی چوکیاں قائم کر ڈالیں۔ 715 سے 717 ہجری کے درمیان بمطابق 1317 عیسوی عثمان غازی نے برسا کا محاصرہ کر لیا۔ 725 ہجری بمطابق 1326 عیسوی ترکی فوج اورحان غازی کی سرکردگی میں برسا میں داخل ہوئی۔ اس وقت عثمان غازی سوت میں بستر مرگ پر تھے۔ اورحان غازی نے یہ تاریخی الفاظ کہے، برسا فتح دیلک، یعنی برسا فتح ہو چکا ہے۔ اس پر عثمان غازی نے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا اور اورحان غازی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ انہیں یہ وصیت کی کہ ان کو برسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی سلطنت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ عثمان غازی کی وصیت کے مطابق انہیں برسا میں توپ خانی پارک میں دفنایا گیا۔ عثمان غازی نے اپنے 38 سالہ دور اقتدار میں جس علاقے پر حکومت کی اس کا رقبہ طول یعنی لمبائی 120 میل جبکہ عرض یعنی چوڑائی 60 میل تھی۔ عثمان غازی کی شادی کے متعلق تاریخ دانوں میں اختلاف ہے۔ کچھ کے نزدیک عثمان غازی کی 2 بیگمات تھیں اور کچھ کے نزدیک 1۔ جو احباب عثمان غازی کی بیگمات کے متعلق جاننا چاہتے ہیں ان کی سہولت کے لیے میری ایک ویڈیو عثمان غازی کی کتنی بیگمات تھیں موجود ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ عثمان غازی کی ایک بیگم کے متعلق تمام تاریخ دانوں کا اتفاق ہے کہ وہ ایک عظیم صوفی درویش شیخ ایدب علی کی صاحبزادی تھیں۔ ان کا نام تھا رابعہ بالا خاتون۔ پہل جب عثمان غازی نے شیخ ایدب علی سے رشتہ جوڑنے کا قصد کیا تو شیخ ایدب علی نے انکار کر دیا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ عثمان غازی اور ان کے مابین طبقاتی فرق ہے۔ بعد ازاں عثمان غازی نے شیخ ایدب علی کے ہاں ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک چاند ہلال کی صورت میں نمودار ہوا، پھر بدر بن کر پورے جہاں پر چھا گیا، پھر ان کے سینے میں پیوست ہو گیا، پھر ان کے پہلو سے ایک درخت ابھرا جس کی شاخیں 4 سو پھیلتی چلی گئیں۔ اس درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہنے لگے اور اس کی شاخوں کو 4 بڑے پہاڑ سنبھالنے لگے۔ اس درخت کے پتے تلوار کی شکل کے تھے اور ان کا رخ ایک ایسے شہر کی جانب تھا جو 2 بر اعظموں کو ملاتا تھا۔ وہ شہر ایک انگوٹھی کی مانند نظر آتا تھا۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ وہ بیدار ہو گئے۔ جب یہ عجیب و غریب خواب شیخ ایدب علی سے بیان کیا تو انہوں نے عثمان غازی کو ایک عظیم سلطنت کی نوید دی اور اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غازی سے کر دیا۔ بعض تاریخ دانوں کے نزدیک رابعہ بالا خاتون عثمان غازی کے صاحبزادے علاء الدین کی والدہ تھیں۔ عثمان غازی ایک دلیر، نڈر اور غیر معمولی ذہانت کے حامل تھے۔ وہ ایک پیدائشی قائد تھے اور انہیں ایک ہجوم کو منظم رکھنے کا سلیقہ آتا تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی بے مثال تھی اور اس کا اعتراف آج بھی تمام مورخین کرتے ہیں۔ عثمان غازی نے تمام عمر بے شمار قلعے اور شہر فتح کیے، تاہم ان کی وفات کے وقت ان کے گھر سے کوئی زیور یا رقم نہیں نکلی۔ عثمان غازی کی زیر استعمال رہنے والی تلوار آج بھی موجود ہے اور ان کے بعد جب بھی کوئی نیا سلطان اقتدار سنبھالتا اس کی کمر سے عثمان غازی کی تلوار باندھی جاتی اور یہ دعا کی جاتی کہ خدا اس سلطان میں بھی عثمان غازی جیسی صفات پیدا فرمائے۔ عثمان غازی کی زندگی میں ایک واقعہ تاریخ دانوں نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک سگے چچا دندار بے کو تیر مار کر ہلاک کر دیا تھا اور اس کی وجہ ان کا فوج میں یونانیوں کا خوف پھیلانا تھا۔ اس دور میں سردار سے یا قبیلے سے غداری کرنے کی سزا عام طور پر کمر میں تیر مارنا ہوتی تھی۔ عثمان غازی نے اس اختلاف کو غداری پر محمول کرتے ہوئے اپنے چچا کو تیر مارا۔ کرولش عثمان ڈرامہ
اور عثمان غازی کی حقیقی زندگی کے موازنے میں ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔